الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ کی 190 آیت نمبر تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یوں ہے: اور لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور ان پر بھی زیادتی نہ کرنا، بے شک اللہ تعالی دوست نہیں رکھتا زیادتی کرنے والوں کو۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہاں سے ان جو آیات ہیں، اگلی بھی اور یہ، ان آیات میں ان مظلوموں اور ستم رسیدوں کو طاقت کا جواب طاقت سے دینے کی اجازت اللہ کریم دے رہا ہے، جن پر 12-13 سال مسلسل ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، اور یہ تسلیم و رضا کہ یہ مجسمے خاموشی سے اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی محبت میں برداشت کرتے رہے۔ قرآن کریم کے حکم جہاد کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ 3 چیزوں کو خوب ذہن نشین کر لیا جائے۔ نمبر 1، کس مقصد کے لیے جہاد کیا جا رہا ہے۔ نمبر 2، کس کے ساتھ جہاد کیا جا رہا ہے۔ اور نمبر 3 کن شرائط پر اور کن قیود کے ساتھ جہاد کی اجازت دی گئی ہے۔ اس آیت میں ان تینوں امور کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ جہاد کا جو مقصد ہے اس کے متعلق فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یعنی حق کی سربلندی کے لیے اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کی اجازت ہے اللہ کے لیے، حق کی سربلندی کے لیے، نہ کہ لوٹ مار، تجارتی و صنعتی رقابت، وطنی یا نسلی عداوت، تعصب، دشمنی، یہ سارے سفلی مقاصد ہیں۔ اس مقصد کے لیے، ان مقاصد کے لیے مومن کے لیے جنگ نہیں ہے، جہاد درست نہیں ہے، اور مومن کے پیش نظر یہ مقاصد جو سفلی گھٹیا یعنی یہ ہوتے بھی نہیں ہے۔ دوسری جو ہے شرط یہ ہے وَلَا تَعْتَدُوا، اور زیادتی نہ کرو، یعنی یہ دوسری شرط ہے کہ جب جذبات پر قابو نہیں رہتا، آتش انتقام، آتش بدلہ، آتش انتقام بھڑک رہی ہوتی ہے، خبردار اس وقت بھی تم کسی سے زیادتی نہ کرنا۔ جب تمہارے اندر انتقام کے شعلے بھڑک رہے ہوں تو اس وقت بھی تم کسی پر زیادتی نہ کرنا، کافروں پر بھی زیادتی نہ کرنا، کسی جاندار پر زیادتی نہ کرنا، کسی پودے پر بھی زیادتی نہ کرنا، کیونکہ زیادتی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا۔ دوسرا مقصد جو بتایا گیا ہے وہ یقاتلونکم، جو تم سے جنگ کریں، جو تمہارے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، تمہارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے پر تول رہے ہیں، تم پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں،
ان سے تم جنگ کرو۔ پہلا مقصد اللہ تعالیٰ کے لیے فی سبیل اللہ، دوسرا مقصد ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرو جو تم سے لڑیں، جو تم سے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، خام خواہ حملہ نہیں کریں، جو تمہارے لیے نقصان کا باعث بنو، تمہارے سے جنگ کی تیاری کریں، ان سے لڑو۔ پھر تیسری شرط ہے ولا تعتدوا، کہ حد سے ان کے ساتھ پھر نہیں بڑھنا۔ پھر کیوں اللہ تعالیٰ جو ہے حد سے بڑھنے والوں کو، زیادتی کرنے والوں کو، ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، ان کو دوست نہیں رکھتا۔ عورتوں، معصوم بچوں، اپاہجوں، بوڑھوں، کسانوں، مزدوروں، راہبوں پر ہاتھ اٹھانے سے اسلام روکتا ہے، منع کرتا ہے، بشرطے کہ یہ لوگ جنگ میں شریک نہ ہوں۔ اگر شریک ہوں تو ان کی بھی گردنیں کاٹو۔ جنگ جو ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے ایک سپہ سالار یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الوداع کہنے کے لیے باپیادہ پیدل ان کے ساتھ گئے، رخصت کرتے وقت انہیں پھل اور درختوں کے کاٹنے، اونٹوں اور شیردار جانوروں کو بغیر کسی ضرورت ہلاک کرنے سے منع فرمایا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، مستشرقین، یہ جو خیر خائی کی مسلمانوں کے بھیس میں کافر ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ان کو مستشرقین کہتے ہیں۔ بظاہر یہ باتیں ٹھیک کرتے ہیں لیکن اندر ان کے دل میں اسلام سے دشمنی ہوتی ہے، اور یہ بڑا انالیسس کرتے ہیں، جی یہ ہم بڑے تھنکر ہیں، ان کو مستشرقین کہتے ہیں۔ 99 باتیں ٹھیک کی، ایک بات ایسی غلط کی جو 99 کے بھی خلاف ہوگی۔ ان کی ایک لمبی لسٹ ہے، الگ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیپٹر ہے۔ مستشرقین حضرات جو اسلام کے نظریہ جہاد پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، وہی انصاف سے بتائیں کہ دنیا میں کوئی ایسی قوم گزری ہے یا آج کی مہذب، آج کی ایجوکیٹڈ، مہذب تمدن والی دنیا میں کوئی قوم ایسی اب بھی موجود ہے جس کے جنگی قوانین یہ ہوں کہ جنگ ان سے کرو جو تم سے لڑتے ہیں، اور اللہ کے لیے جنگ کرو اور کسی پر زیادتی نہ کرو۔ ان 3 شرائط کے ساتھ کوئی بھی نہیں جنگ کرتا، صرف مسلمان کرتا ہے۔ کسی بھی قوم کے جنگی قوانین میں عدل و انصاف کا یوں لحاظ نہیں رکھا گیا۔ آج تو جنگ شروع ہوتی ہے، جیسا کہ آپ نے عراق وغیرہ میں بھی دیکھا، افغانستان میں بھی دیکھا، لیکن آخر کار منہ کی کھانی پڑی ہے افغانستان میں۔ اچھی طرح لتاڑا ہے کافروں کو پاکستان میں۔ آج تو جنگ شروع ہو جاتی ہے جب تو پرامن شہریوں اور آبادیوں کو ایٹم بمبوں سے اڑا کر رکھ دیا جاتا ہے۔ ہیروشیما ناگاساکی بھی دیکھیں، بے شک وہ کافر ہی تھے۔ عورتوں، معصوم بچوں، بوڑھوں، بیماروں کسی سے درگزر نہیں کی جاتی، حتیٰ کہ ہسپتالوں پر بھی بمبارڈمنٹ کی جاتی ہے، درس گاہوں پر بمبارڈمنٹ کی جاتی ہے، عبادت خانوں کا احترام تک بھی نہیں کیا جاتا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ واحد دین اسلام ہے جو جہاد، جنگ کی بھی اس وقت اجازت دیتا ہے کہ مقصد راہ الہی ہو، کلمہ توحید کو سر بلند کرنا ہو، اور جنگ ان سے کرنی ہے جو تم سے جنگ کریں، اور جب جنگ ہو جائے تو ان پر زیادتی نہیں کرنی۔ اگر تم نے زیادتی کی تو تم اللہ کے دوست نہیں رہو گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔